قربانی کے حوالے سے 3 باتیں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے جس کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جانور خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، تو اس میں ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنائیں، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ فرمایا کہ تم جو جانور اللہ کے راہ میں قربان کرتے ہو اس کا گوشت اور اس کا خون جو ہے وہ میرے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقوی یعنی تمہارا خلوص اور تمہاری نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر مال بھی خرچ ہو رہا ہے، جانور بھی ذبح ہو رہا ہے اور خلوص نیت نہیں ہے تو قربانی کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ قربانی کے نصاب کو ان کا مال پہنچ گیا، اللہ کے حکم کے مطابق وہ اپنے مال سے قربانی کا جانور لائیں گے اور اس کو ذبح کریں گے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے نمائندہ ہیں اور یہ قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کی مہمانی ہے، لہٰذا جو قربانی کر رہے ہیں ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ اپنی قربانی جو اللہ کے راستے میں انہوں نے کی ہے وہ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی ترغیب دی ہے اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں، اپنے ہمسائے اور خاص طور پر معاشرے کے وہ لوگ کہ جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے، اور بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو قربانی کے دنوں میں بھی گوشت کو ترستے ہیں، لہٰذا قربانی کے اس موقع پر اپنے رشتہ داروں کا، اپنے ہمسایوں کا، خاص طور پر معاشرے کے مفلس اور ضرورت مند لوگوں کا، اور پھر بالخصوص ان لوگوں کا کہ جو اپنی حالت چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اظہار نہیں کر سکتے، اور پھر اخص الخاص وہ لوگ کہ جو دیندار ہیں، امام مسجد ہیں، حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، اور مالی طور پر قربانی کی سکت نہیں رکھتے، اللہ کا حکم نہیں ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع پر ایسے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ اور تیسری بات جو قرآن کریم نے فرمائی، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ قربانی کا درس ہے کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ تمہاری ذات سے متعلق ہیں، گھر سے متعلق ہیں، محلے کی زندگی سے متعلق ہیں، کاروباری زندگی سے متعلق ہیں، سیاسی اور معاشی زندگی سے متعلق ہیں، قومی اور بین الاقوامی معاملات سے متعلق ہیں، داخلہ اور خارجہ پالیسی سے متعلق ہیں۔ تمام زندگی کے شعبے اور زندگی کے سب پہلوؤں میں ہم نے دنیا کے آقاؤں کی تابعداری نہیں کرنی، ہم نے دنیا کے غلط حکمرانوں کی، ظالم حکمرانوں کی تابعداری نہیں کرنی، بلکہ قربانی کا یہ درس ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، یہ ہمیں اللہ کا حکم پہنچا رہا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نہ صرف یہ کہ اطاعت کرنی ہے، بلکہ اللہ کے حکم کو ہم نے سر بلند کرنا ہے۔ یہ قربانی کا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر توجہ اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ محمد احمد ادریس، مدیر جامعہ دارالعلوم رحیمیہ، ملتان۔ یا نفس ان لم تظفری لا تجزعی وإلى